السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ اس افطار میں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افطار وتھ ہدایت. روزانہ اسی وقت یہ پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی جو ہدایت ٹیلی ویژن آپ کے لیے پیش کرتا ہے، اور یہ بھی وہی وقت ہے. ناظرین اس پورے پروسیس میں یہ تقریباً 70 سے 75 منٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں جو کہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کے فوائد پر اور اس کی کیا تربیت ہے اس حوالے سے اس پہ گفت و شنید ہوتی رہے. امید ہے آج چوتھا رمضان ہے، آپ ساتھ خیریت کے ہوں گے، خیریت سے آپ کا رمضان گزر رہا ہوگا، اور آپ کے عزیز و اقارب میں سب صحت اور سلامتی ہوگی. اور اب آپ افطار کے انتظامات میں مشغول ہوں گے، اور پھر ان انتظامات کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جسمانی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس کے بھی انتظام کر رہے ہوں گے، لیکن روحانی تربیت کے لیے افطار میں کیا کچھ ہونا چاہیے وہ بھی اس سارے پروگرام میں موجود رہتا ہے. اور کہاں میری جسارت کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ بول پاؤں، اسی لیے ہمیشہ سہارا لیتا ہوں. خوش قسمت ہوں کہ میرے تمام ارد گرد ہدایت کے وہ صاحبان موجود ہوتے ہیں کہ جن سے ہم کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں. آج کی اس نشست میں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے جتنے پروگرام دیکھیں گے اس میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ ناظرین سے مخاطب ہوں گے یا میں پروگرام کا آغاز کی اجازت ہے؟ جی آپ بات کرنی ہے تو بات کریں، نہیں تو میں شروع کرتا ہوں. آپ مخاطب ہو لیں پہلے پھر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراو بمقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ساعات اور یہ لمحات اور یہ گھڑیاں ہم سب کی عبادت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حصہ بنائے. ویسے بھی تو ماہ مبارک کی ہر قدم، ہر لمحہ اور ہر اس کی جہت عبادت سے مملو ہے اور عبادت سے سرشار ہے. اللہ کو یہ عظیم جو مہینہ ہے اور اس میں عظیم شرف دیا ہے اپنے بندے کو. سانس لیتا ہے تو تسبیح بن جاتی ہے، سو جاتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے، واجب جو ہے عمل انجام دیتا ہے تو 70 گنا واجب کا ثواب ملتا ہے، مستحب عمل انجام دیتا ہے تو اسے واجب کا ثواب دیتا ہے. ذہن نصیب بندے کے اللہ نے کیا شان قرار دی ہے اور کیا عظمت قرار دی ہے. اس روزے کے باہر کے اپنے ہی تو اثرات ہیں. بالکل جزاک اللہ. قبلہ آپ مجھے میری منزل تک لے آئے کہ جہاں سے آج سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کے اجتماعی اثرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاشرتی اثرات بھی اس کے ہوتے ہیں، طبعی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں، اور صرف فوائد ہی ہوتے ہیں. ایک مکمل مہینہ تربیت ہوتا ہے. آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے، حالانکہ ایک بحر بے کناں ہے، ایک سمندر ہے کہ اس میں سے ہم کس طریقے سے ان چند ساعتوں میں اس کو ہم آپ تک پہنچا پائیں، لیکن بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. قبلہ معاشرہ اور
آج کا معاشرہ جہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن ان 30 دنوں میں معاشرے پہ یہ روزے کے کیا نقوش ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر رشتوں کی بات آ جاتی ہے اور دیگر عوامل اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو روزہ کس طریقے سے ان تمام پہ اثر چھوڑتا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کو ترتیب دینا چاہیں تو وہ پھر آپ خود ترتیب دیتے رہیں کہ کہاں سے پہلی نشست اور پھر اس کی ترتیب شروع کریں، کچھ رہنمائی۔ جی، میں یہ عرض کروں کہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سوشل اسپیکٹس ہیں یا سوشل ایفیکٹس ہیں، خود روزہ فقط منہ باندھنے کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر اور شام تک کچھ نہیں کھائے اور کچھ نہ پیے، اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ روزہ اور چیز ہے اور فاقہ اور چیز ہے، لہٰذا جو روزہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کے انسان کی زندگی پہ اثرات ہیں، یعنی ٹوٹل چینج ہے نا، ٹوٹل ریولوشن ہے، ٹوٹل جنرل ٹرانسفارمیشن، یعنی انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ انقلاب کس طرح اس نے لانا ہے؟ یعنی اللہ کوئی یہ تھوڑا چاہتا ہے کہ ہم صرف وجوہی کریں، جی ہمارے آٹے کی کمی ہو جائے۔ شیطان کو تو اس نے پہلے سے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور ہمیں کرونا نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ جی اس وقت دونوں جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، شیطان کو تو اللہ نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور ہم ویسے لاک ڈاؤن میں ہیں اس وقت، صحیح لاک ڈاؤن کی جو ہے نا وہ اس صورتحال۔ اور اس دوران اگر ہم تھوڑا صرف و جوئی کر لیں گے، مثلا پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، تو اللہ کو یہ تھوڑا منظور ہے کہ ہمیں بھوکا رکھے، ہمیں جو ہے نا پیاسا رکھے، یا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو رازق مطلق ہے۔ اگر اس سوئی کے اس سرے سے اگر بھی پوری کائنات کو وہ سب کچھ نواز دے، تو اس دریائے فیاضی میں گویا ایک سوئی کو جس طرح جو ہے کہ انسان دریا میں داخل کرے اور باہر نکال لے، اس کے نزدیک تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وجوہی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سے یہ کہے کہ ہاں جی نہ کھائیں اور نہ پئیں، اس کے اور اثرات ہیں، اس کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس اجتماعی اثر کی طرف آپ نے کہا ہے کہ ایک جو سوشل اس کے اسپیکٹس ہیں یا سوشل ایفیکٹس ہیں یا اس کی جو سوشل کنسیکوینسز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت۔ اگر ہم متوجہ ہو جائیں، یہ 3 مہینے کا جو ایک قسم کا ٹیسٹ ہے، یہ سارے سال کا جو ہے نا ایک پروجیکٹ بن سکتا ہے، سارے سال کا ایک پیکج بن سکتا ہے۔ شعبان، رمضان، جی یہ فقط 1 مہینے کا جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ پریکٹس جو 1 مہینے کی ہے، یہ سال کا پروجیکٹ ہے، تاکہ ہم سال کے اس پروجیکٹ پہ کام کریں۔ سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں، اور معصومین علیہ السلام کے ان فرامین کے تحت جو اس کے یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روزے کے جو اجتماعی اور معاشرتی اثرات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں، سب سے پہلا جو اثر ہے انسان کی زندگی پہ وہ ہے the matter of equality، مساوی، برابری، مساوات کا جو ہے نا یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے۔ یعنی جو ایک پریکٹیکل اس کو کہتے ہیں نا، پریکٹیکل لائف میں ایک انسان جب آتا ہے، روزہ ہمیں کیا کرتا ہے، سارے انسانوں کو ایک جگہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا کرتا ہے، ہمیں انسانوں کے اندر جو امتیاز اور طبقہ بندی بنی ہوئی ہے، اس وقت جو سب سے بڑی مشکل چیز میں سمجھتا ہوں، اس وقت جو اجتماعی لحاظ کے ساتھ ایک ناسور اس کو ہم سمجھتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اس کی جس کو معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ ڈسکریج کیا ہے، جس اسپیکٹ کو دیکھیں، فقیری امیری کا جو کانسیپٹ ہے، کالے گورے کا جو کانسیپٹ ہے، آپ لے لیں کال تو جناب بالکل بہت ہی
بہت اچھا موڑ دیا آپ نے، بہت اچھا یہ مساوات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کاظم بھائی، آپ کو اور ڈاکٹر عدیل صاحب کو بہت بہت سلام. جناب احمد صاحب بہت اچھی ہمیشہ باتیں ماشاءاللہ کرتے ہیں. اب بھی جو روزے کے اوپر رحمت کے جو ایام گزر رہے ہیں اس کے اوپر جو بات دلیل جو دے رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا بھی جو انہوں نے ذکر کیا، تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ شیطان تو رمضان میں بند کر دیتا ہے خدا تعالیٰ، لیکن کئی ایسی چیزیں میں آپ کو بھیج دیا ہے، آپ ذرا چیک کر لینا پوسٹ میں، کہ 12 لاکھ روپیہ بینک سے بندہ لے کے نکلا ڈسکا سے، 2 ڈاکو پڑے اور وہ بھاگے چھینا تو ان کا پستول گر گیا، اس نے اسی پستول سے اٹھا کر ان کو دونوں کو شوٹ کر دیا. تو یہ رمضان میں ہو رہا ہے، تو پھر کب میں ہماری یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا شیطان کب بند ہوگا؟ ٹھیک ہے احمد بھائی، اللہ نے جو ذکر کیا جو شیطان کا وہ تو ہے تو ابلیس، تو یہ جو ان کے جو پجاری ہیں وہ کب بند ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت اچھا جو ہے نا کوشچن کیا ماشاءاللہ، اس حوالے سے بھی جی اسی کے ہم آ رہے ہیں. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو طبقہ بندی ہے، جی بعض جو ہے نا مور سٹل مور کی جو ہے نا وہ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ فاقوں کی اس زندگی گزار رہے ہیں، فاقے پہ فاقے جو ہے نا ہو رہے ہیں. 80% جس ملک کے اندر جو ہے نا وہ اس کی جو ایوریج جو لائف ہے اس کی جو ہے نا وہ بلو اس قدر جو ہے نا وہ آ جائے. ایک طرف یہ طبقہ بندی کیسے، یہ طبقہ بندی کو یہ جو ایک قسم کی ایک سوشل نظام میں ایک بہت بڑا رخنہ ہے، اور جس کو ہمیشہ اسلام نے ہمیشہ جہاد کیا ہے. یعنی اسلام اور چیز ہے اور ہم مسلمان اور چیز ہیں، اس کو جو ہے نا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اور چیزیں، ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بعض اوقات عمل نہیں کرتے. تو مسلمان کا عمل اور اسلام کی تعلیمات یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو جب الگ الگ کر کے دیکھیں گے، میں جب پہلی دفعہ کینیڈا گیا 93 میں، اس دوران یہ فون کا اتنا نظام نہیں ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے وہاں پہ کینیڈا میں کیسا آپ کو لگا اور کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ اسلام تو ہے لیکن لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. اور دوسرا باہر کا جملہ وہ ذرا زیادہ سخت تھا، وہ یہ تھا، میں نے کہا وہاں ہمارے ہاں بھوکے ہیں اور یہاں پہ ننگے ہیں. تو یہ جو ہے بات یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. طبقہ بندی جو سسٹم ہے، یہ طبقاتی نظام جس کو کہا جائے، طبقاتی جو نظام ہے، اس کو یہ روزہ کیا ہے اس کو کارنر کرتا ہے. یہ روزہ کیا کرتا ہے اس وجہ سے کہ جب امیر رکھے گا نا روزہ، اس کو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. مثلا یہاں پہ اگر آپ جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو بھوک کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. جدھر جاتے ہیں، ہاں جی چائے پئیں جی بسکٹ کھائیں جی، چائے پئیں جی بسکٹ کھائیں جی، کھانا کھائیں جی. آپ کو یہاں پہ بھوک کا تصور جو ہے نا وہ نہیں ملتا ہے. بھوک کا تصور وہاں دیکھیں کہ جہاں پہ لوگ پاورٹی جو لائن ہے اس سے بھی نیچے جو ہے نا وہ زندگی گزار، ان سے پوچھیں کہ جو ہے وہ کس طرح یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طرح لوگ مشکلات میں جو ہے نا زندگی، حتیٰ کہ خود خطبہ شعبانیہ، اسی میں آپ دیکھیں خطبہ شعبانیہ میں کہ حضور فرماتے ہیں کاش اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایک آدمی ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے. ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور کا دانہ. تو صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ بھی ہم نہ کر سکیں، آدھی کھجور کے دانے سے روزہ کھلوا دے، آدھی کھجور کے دانے. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تم تقوی اختیار کرو. ایک کھجور کے دانے کی بات کر، اس یاد رکھو ہمیشہ تمہیں جتنی بھی مل جائے آدھی کھجور میں اس سے تم روزہ کھلوا دے. جو شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک آدمی کو روزہ کھلواتا ہے تو گویا اس نے عتق رقبہ، گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے.
ایک کھجور سے، ایک کھجور، نصف کھجور کی بات ہو رہی، نصف کھجور کی بات ہو رہی. ایک گلاس پانی کا بھی ہم نہیں دے سکتے، ایک لقمہ کھانے کا بھی ہم نہیں دے سکتے. یہ سوشل اس کے اسپیکٹس ہیں، یہ سوشل ہیں. انسانوں کی خدمت اسلام نے سکھائی ہے. اسلام نے ہر عبادت کو جو بھی مستحب ہے، اللہ کا واجب تو واجب ہے، چونکہ اس نے آواز دی ہے نو وے ٹو سٹاپ اٹ، اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کتنے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں اور ایک آدمی حاجت لے کر آیا ہے اور معصوم فرماتے ہیں وہ تمہیں اس طرح آواز دے رہا تھا، اس طرح ہاتھ بلند کر رہا تھا، اور تم جو ہے نا طواف کا فرزند رسول کے پاس چوتھا پانچواں چکر تھا اور اس کا طواف کا. فرمایا بندہ خدا، اس مومن کی حاجت کو پورا کرنا اس طواف سے بہتر ہے، اس طواف سے بہتر ہے مومن کی ضرورت کو پورا کرنا. یہ ہے اسلام. اسلام تو یہ ہے. ایک چیز کی جو اسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اور جس طرف احمد بھائی میں کہتا ہوں کہ چلیں اس سوال کے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جواب ہو جائے. دیکھیں جو اندر کا شیطان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بند کر دیے ہیں، باہر کے شیطان کو لاک ڈاؤن کیا ہے. لیکن انسان کی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جن کے ہاں میں بعضوں کا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بعض کے ہاں جو ہے نا ابھی تک ماہ مبارک رمضان آیا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا پاک مہینہ ہے، اور اس طرح جو ہے نا گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چکاری. یہ ظاہر ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، اور اس تربیت کے فقدان میں چاہیے کہ علماء اور خطباء ان کی جو ذمہ داریاں ان میں سے یہ بنتی ہیں. ہمارے ہاں سب چیز ہے لیکن اخلاقیات کی کمزوری ہے، اور انہی اخلاقیات کی کمزوری میں ایک چوری چکاری بھی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا بھی ہے. بہت سارے ہیں. میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نماز بھی ٹھیک پڑے گا، اور نماز پڑھنے کے ساتھ آپ لے لیں پھر وہ اپنے اعمال بھی ان کے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کاظم بھائی میں نواز بٹ فرانس سے عرض کر رہا ہوں. جناب نواز بٹ صاحب. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں، اور ناظرین محترم کی خدمت میں اسلامی عقیدت. وعلیکم السلام. تو میں نے شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنی ہے، اور ساتھ اس میں سوال بھی آ جائے گا کہ کاظم بھائی رمضان یا روزہ جناب صبر کا سبق دیتا ہے، صبر، مگر امت مسلمان اتحاد یا یگانگت کی طرف کیوں نہیں آتی؟ ایک اپنا گروپ بنا لے، متحد ہو کر ایک یکجا ہو جائے. رمضان مبارک میں مساجد اس سے بڑی ہوتی تھی اللہ ماشاءاللہ، مگر ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کہیں اس کے ہم نے حقوق العباد کی بے حرمتی کی ہو، یا اس نے یہی فرمایا اور یہ وہ تو کن فیکون جو بھی چاہے کرے کہ جاؤ حقوق العباد پر توجہ دو، پورے کرو، پھر میرے پاس حقوق اللہ یعنی میری بندگی کی طرف آؤ. میں نے کئی دفعہ سوال کیا ہے اس کا، لیکن انشاءاللہ آج ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بیان فرمائیں گے کہ انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے سارے عام. ایک بچہ چھوٹا 30 سال کا کراچی میں، پنجاب میں، سب کسی جگہ مثال لے دیں، یہ چھوٹا بچہ 3 سال بلکہ 4-5 ماہ کا بچہ وہ کوڑے میں پھینکا ہوا تھا زندہ. نواز بٹ صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ تو مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تو اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیں. جناب بہت جزاک اللہ. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، افطار وتھ ہدایت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر سوال پہ ہی فوکس رکھیں گے تاکہ ہم ٹاپک کے حوالے سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے کہ روزے کے معاشرے پہ کیا اثرات ہیں اور وہ کس طریقے سے تربیت دیتا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں یا پھر آپ کا اپنا کوئی سوال ہوتا ہے وہ اگر آپ ہم تک پہنچائیں گے تو ایک بات بھی آگے بڑھے گی، ہم اپنے ٹاپک سے ڈیریل بھی نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی اپیل ہے، ون آف ڈونیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین پر 72 پاؤنڈ کی. یہ 72 پاؤنڈ کا جو عدد ہے وہ ہم نے کیوں لیا ہوا ہے، اس پہ قبلہ روشنی ڈالیں گے اور اس کو مکمل آپ تک پہنچائیں گے. اب تک ہمارے پاس 22 ممبرز ہمیں آئے ہیں، 786 ممبرز انشاءاللہ العزیز اس
30 رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ سب کے سب موجود ہوں گے اس کے اندر، اور سب کو جو ہے خاتون جنت ان کے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں سب ان کی رحمتوں اور برکتوں سے سب ٹھیک ہوگا۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ ہدایت ٹیلی ویژن کی جتنی بھی نشریات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم مزید بہتر طرف جاتے رہیں۔ کال آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال آپ نے کرنا ہو، لیکن گزارش اتنی ہے کہ سوال کیجئے تاکہ وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم آپ کے جواب دے سکیں۔ قبلہ ایک کال اور ہے ہمارے پاس، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ فری ہو گئے؟ جی حافظ صاحب فری ہو گئے؟ جی فرمائیے، آپ نے آپ سوال کیجیے۔ سوال کیجیے۔ جی حافظ صاحب ٹھیک ہے، رمضان مبارک کہہ رہے خیر مبارک۔ جزاک اللہ، رمضان مبارک ہو۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ لاک ڈاؤن کا سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ لاک ڈاؤن اندر پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے، بس دعا کرنا سب ٹھیک رہے اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ حافظ صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ سن رہے ہوں، آپ بات کیجیے۔ جی کر سکتے ہیں؟ جی آپ کی بات وہ سن رہے ہیں، آپ فرمائیے، آپ کی آواز جاری ہے۔ حافظ صاحب ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہو؟ جی میں عمران بول رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی انشاءاللہ، رمضان خیر مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بس سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ کال۔ سلامت رہے۔ جی قبلہ، ہم نے اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں۔ اچھا، اگر ہم اس کو کمپیکٹ کریں اپنی گفتگو کو، تو اس میں پڑوسیوں کے حوالے سے نہیں، میں وہی کہہ رہا تھا، مثلا جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں روزے کے جو اجتماعی اثرات ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان ارد گرد کو دیکھے۔ جی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ درس مساوات ہمیں ملتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسی درس مساوات کے ذریعے فقر و فاقہ کا جو ہے نا خاتمہ، مثلا یہ اپیل جو ہے نا ابھی آپ نے دیں، یہ بھی اس کے اجتماعی اثرات کا ذریعہ ہے کہ میں کس حد تک، یعنی اپیل ہم نے کی ہے، اب 2-3 دن ہو گئے ہیں اس کو، اس میں جو ہے نا وہ کتنا ہمارے اوپر جو ہے نا ایفیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس اجتماعی اثرات میں ایک یہ ہدایتی بھی ہے کہ اگر اس میں اس اجتماعی اثرات میں ہم فقط جو ہے نا فقط روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ جو ہے نا یہ جو آپ کو نشریات یہاں سے پہنچائی دیں، اس کے بھی اجتماعی اثرات ہیں کہ یہ جو ہے ایک قسم کی فرض کیا کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا آ جائیں اس دفعہ۔ ہدایت ٹی وی نے سب سے پہلے ہمیشہ اپنے جو مومنین انسان ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ، میں تو یہاں تک جو ہے نا خیال کرتا ہوں ہمارے ایریے میں جو حتیٰ کہ اہل سنت کے بھی جو شہید ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے نا برابر کا حصہ جو ہے نا ان تک بھی پہنچاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے میں قربانی کی ہوتی ہے وہاں تک جو ہے نا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے شہید ہیں، بلکہ خود وہ آ کے ابھی ٹی وی پہ غالباً جو ہے نا خود بھی میرے خیال میں رات میں یا ایک چل رہی تھی کہ میں اہل سنت ہوں مکمل، اور جو ہے نا میں جو ہے نا وہ اہل بیت کا ماننے والا ہوں، لیکن آئے ہدایت۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم نے سب سے پہلے ان غرباء کے لیے، ان جو ایتام آل محمد ہیں، ان کے لیے ہدایت ٹی وی نے انتظام کیا، ٹھیک ہے ماہ مبارک رمضان ان کی افطاری ہو جائے، ان کی سحری ہو جائے، ان کے لیے جو ہے نا یہ جس حد تک کیا جا سکتا ہے، ہم کوئی سارے تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جتنے ہمارے پاس فنڈنگ ہے ہم اسی اعتبار کے ساتھ، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہدایت ٹی وی بھی آپ کا ہے، 72 پاؤنڈ ہم نے 110 کے بجائے جو گزشتہ تھی اس سال نہیں ہم نے رکھی، اس کو ایک تو اس کو ریڈیوس کیا ہے، اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے، تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، اس جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور پھر جو صورتحال اس وقت لاک ڈاؤن کی بنی ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے، اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ کربلا والوں کے ساتھ جڑ جائے، عزاداروں والی اپیل رکھی ہے، اچھا، درد مندوں والی اپیل رکھی ہے،
جن کے دل میں اللہ نے درد رکھا ہوا ان کی اپیل رکھی اس وجہ سے، تاکہ اس ماہ مبارک کو شہر اللہ کو سار اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اس وجہ سے کہ یہ شہر اللہ سار اللہ کے ساتھ پیوست ہے، اس نے بچائے ہیں روزے کو، انہوں نے بچا دیا اس نماز کو، انہوں نے بچا دیا ان آداب کو، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ لوگ آئیں اس میں شامل ہو جائیں۔ کسی کی آپ مدد نہیں کر رہے ہیں، کوئی عدیل صاحب کی مدد کر رہے ہیں یا ہم کسی کی جو ہے نا فرد کی یہاں پہ مدد کرتے ہیں، نہیں، یہ مولا کے مشن کی مدد ہو رہی ہے، مولا کے اس کاز کی مدد ہو رہی ہے، مولا کے اس چینل کی مدد ہو رہی ہے، اس سے جو ہے نا دم خم ہم سب کے اسی کے ساتھ ہے، ہماری اس وقت شناخت بن چکی ہے، ہمارا اس وقت جو ہے نا اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری آواز ہے، ہماری سے ہے اس سے آج، بے شک جی سے ممکن ہے ہمارے جوان نہ سمجھیں، لیکن ہماری دیٹ از اور آنر، دیٹ از اور ریسپیکٹ، جی دیٹ از اور وائس، جی اس میں جو ہے نا یہ ہماری سے ہے اس وقت، اس وقت جو ہے نا ہدایت ٹی وی آپ کی آن اور آپ کی شان ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطیہ دیا ہے، 14 صدیاں جنیں 14 صدی کا جو عطیہ ہے دیٹ از دا گریس آف اللہ سبحانہ وتعالی، دیٹ از دا گفٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، اس کی حفاظت کرنا میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ سب کے اوپر بھی واجب ہے، واجب ہے میں کہہ رہا ہوں، میرے اوپر بھی واجب ہے اس کی حفاظت کرنا، جس طرح ہمارے سٹاف کے اوپر واجب ہے اس کی حفاظت کرنا، چونکہ یہ سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح ہمارے جو محبان ہیں جی ان کے اوپر واجب ہے، جتنے بھی ہیں سب کے اوپر واجب ہے کہ اس اپنے ادارے کی کہ جس کی حیثیت جو ہے نا علم حضرت عباس جیسی ہے، بے شک اس علم کو سر بلند رکھنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے، یہ علم نہیں گرے، ہم لوگ گر جائیں پہلے، علم نہیں گرنا چاہیے، بے اس وجہ شک سے اس اپیل میں جو بھی ہدایت آپ کو اپیل کہتے ہیں آپ فوراً جو ہے نا اس کے اوپر لبیک کہا کریں، اور جہاں پہ بھی ہوں کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ آئیں، اور ہمارے جو محبان ہیں محبان ہدایت وہ تو خیر الحمدللہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جلدی جلدی جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پہلی جو ہماری وہ فیملیز ہیں جن کو انہوں نے مجھے تو خیر دیکھے ہوئے چونکہ ظاہر ہے کہ میں نے اکثر کو 90% میں نے ان کو دیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، یعنی ایسے ہیں 90% میں انہیں دیکھے ہوئے نہیں ہیں، فیس ٹو فیس ہوتا ہے، ان کی آوازیں آتی ہیں، ہم ان کی آوازوں کو پہچان جاتے ہیں کہ جو یہ محبان ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی آوازوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ محبتیں رکھی ہیں اور وہ عروج رکھا ہے اس کا۔ بے شک جو مولا کے قریب رہتے ہیں وہ وہاں سے رحمتیں تو ملتی ہیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی میں سلام کر رہی ہوں، اور مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام، علیکم السلام، اور رمضان مقصود فاطمہ جی میں جی یہ آپ نے 72 کی اپیل رکھی ہوئی نا، اس میں میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، الحمدللہ، تو اس کے علاوہ بھی میں نے ڈونیشن دی ہے، ٹوٹل میرا 500 میں نے جمع کرا دیا ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ، صحت دے۔ علامہ صاحب سے کہیں میرے لیے دعا کریں، میری کمر بہت سخت درد کرتی ہے، میں تو بیڈ کے اوپر ہی ہوں۔ اللہ پاک انشاءاللہ بیمار کربلا کے صدقے میں آپ کو صحت دے اور سلامتی دے اور آفت و مصیبتوں سے بچائے اور آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ بحق محمد وعلیہ جزاک اللہ، انشاءاللہ، جزاکم اللہ انشاءاللہ، شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ علیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک جو ہے نا انہیں اجر دے اور یہ ہمارے محبان میں سے ہیں جو ہمیشہ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ پھر کال کر لیجئے گا۔ جی تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ بھی اس کے سوشل ایفیکٹس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں بلایا جائے، یہ ہماری تربیت کی ہے اس نے ماہ مبارک رمضان، یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، 24 گھنٹے 24 پروگرام جی جی مختلف اسٹیشن سے ہمارے الحمدللہ اس وقت قم سے براہ راست جو نشریات ہدایت ٹیلی ویژن کی ہیں آپ کو یہاں یو کے میں کہیں اور سے نہیں کسی جگہ بھی نہیں جانا، اور وہ بھی مسجد جمکران سے ناظرین جہاں پر اس وقت بالکل لاک ڈاؤن حرم مطہر سے ہو رہی ہے، بالکل لاک ڈاؤن ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہدایت صدقہ ہے بی بی کا، صحیح بات ہے، صدقہ ہے امام رضا علیہ السلام کا، کہ جن کے تصدق میں آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جی یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز
جو اسلام نے اس کو پروموٹ کیا ہے اس روزے کے سلسلے کو، وہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، درس مساوات دیا ہے۔ جس طرح کربلا والوں نے درس مساوات کو مجسم کیا ہے، جی بہت بے شک مجسم کیا درس مساوات کو۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنے تھے مسجد الوندیہ، جب ہم لوگ اس کو میں بتاتا ہوں، آپ لے لیں گے۔ میں کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قاسم بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، میں دوبارہ آنا پڑا مجھے۔ جناب نواز بخش کہ میرا سوال یہ تھا، یہ ریلیٹڈ سے آپ کے ٹاپک سے، روزے سے، کہ روزے کے اثرات ایسا فرما رہے ہیں کہ روزے کے اثرات ایک اسلامی معاشرے میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ۔ تو میرا سوال یہی سوال تھا کہ سیام یا روزہ رکھ کر ایسے ظالمانہ سلوک اور حرکتیں کرنا، حرکات کرنا، بچوں کو کوڑے میں پھینک دینا، 2-3-4 ماہ کا بچہ، تو یہ بڑے لوگ جو نا یہ بڑے اہتمام کرتے ہیں روزہ رمضان مبارک کا، بڑا تو یہ رسپیکٹ ہو گئی، کدھر کی رسپیکٹ ان کی؟ یہی میرا سوال تھا۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نواز بھائی، بالکل جواب دیتے ہیں۔ جی قبلہ۔ تو روزے سے ہمیں درس مساوات ملتا ہے۔ درس مساوات مجسم ہوتا ہے کربلا۔ بے شک۔ میں نے پہلی دفعہ مسجد الوندیہ، خیابان انقلاب، قم المقدسہ، حضرت آیت اللہ باقر الحکیم کی زبانی، میں نے یہ اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 85-86 کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی تقریر تھی، اس میں نے یہ پہلی دفعہ جملے سنے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا میں مساوات کا عالم یہ ہے، حقیقی جو مساوات ہے اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کربلا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں فقط 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کے رخساروں پہ امام نے اپنے رخسار رکھے، ایک حضرت علی اکبر ہیں، دوسرا جون غلام ہے۔ حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر اسلام ہے۔ دنیا کو آج کے دنیا قیامت تک کے لیے ایسا درس مساوات آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ ہم شکل پیغمبر کے رخساروں پہ اپنے رخسار رکھیں۔ جون غلام کی جو کالا تھا، حبشی تھا، کالا سیاہ فام، اور بلکہ جو اشعار آخری میں وہ جب اشعار پڑھ رہے تھے کہ اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ یہ کالا جسم، یہ بدبودار جسم، یہ سیاہ فام، پتہ نہیں فرزند رسول کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ اشعار جب پڑھتے تو امام دوسری طرف سن رہے تھے اس کا اشعار، یہ اسلحہ بھی تیز کر رہے ہیں، اسلحہ تیز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جون تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا فرزند رسول، یہ کالا، یہ سیاہ فام، یہ حبشی، یہ غلام، یہ بدبودار، پتہ نہیں فرزند رسول کے ہاں قبول ہوتی ہے یہ قربانی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں تیری قربانی بہت شاندار قبول ہوگی، کربلا کی تاریخ میں جتنی خوشبو آئے گی تیرے جسم سے آئے گی۔ دور دور سے جو قبیلہ بنی اسد نے جب دیکھیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو سارے جون کے فرزند رسول نے کیا شان بتا دی۔ گرا تو سب سے پہلے رخسار رکھے 2 شہیدوں پہ۔ یہ میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا مسجد میں، جب انہوں نے مصائب کو یہاں سے آغاز کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا رہا ہوں کہ روزے کے ایک جو ہے نا ان اثرات میں، اجتماعی اثرات میں مساوات، درس مساوات، درس مساوات کی جو تجسیم ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں سے ہوتی۔ آپ کس جگہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شہزادی یا کون و مکان کی، کونین کی شہزادی نہیں، ایک دن جھاڑو میں دوں گی فضا، دوسرے دن جھاڑو آپ نے دینا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کہاں سے ملیں گی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کاظم بھائی. جناب آپ کو بھی سلام ہو. علیکم السلام. ہیلو جی نقوی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا اور پوری دنیا میں محمد و آل محمد کی ثنا ہوئی. کافی لوگوں نے سنا, کافی لوگ اس پہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں. جزاک اللہ. میں امید ہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تعاون کرنے کا. آپ کے قبلہ صاحب, پہلا سوال تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی مثال دے دیتا ہوں کہ میں صبح سحری کے وقت جب کھانا کھایا تو اس کے بعد میں بیٹھا سپارہ پڑھنے لگا تو عین اس وقت سحری ختم ہو چکی تھی تو عین اس وقت کھانسی بڑے زور سے شروع ہو گئی اور سانس بھی تھوڑا سا پھول گیا. تو میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ جو منہ میں پمپ مارتے ہیں سانس کے لیے, اکثر پمپ لگا مارتے ہیں, وہ ایمرجنسی رکھا ہوا تھا. تو یورباس مجھے کہنے لگا بابا اس پمپ کو مار لیں. تو میں نے کہا نہیں بیٹا اب تو سحری ختم ہو چکی ہے تو میں تو نہیں مار سکتا. تو قبلہ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ایسی چیز جو اس قسم کی ہو تو کیا ایمرجنسی ہو, انہیلر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں منہ میں. انہیلر کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ مار سکتے ہیں, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتے. وہ اچھا وہ کر سکتے ہیں جی 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 جی. تو میں ایسے 2 گھنٹے تقریر میں پڑا رہا. جی اچھا وہ اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اکثر ہم کربلا کے واقعات کو جب سنتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے گریہ بھی کرتے ہیں, یہ ہماری وراثت ہے, گریہ کرنا ہمیں ورثے میں ملا ہوا ہے. لیکن قبلہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی ہر جو واقعہ ہوا ہے, ہر شخصیت کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ اپنی ایک آپ مثال رکھتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ایک ایک شہادت یا ایک ایک واقعہ کے وہ کئی قسم کے تاریخی تبدیلیاں کر کے تو یہ کہتے ہیں جی یہ ایسے ہوا یا ایسے ہوا. جس کی مثال میں یوں کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ ہم نے سنا ہے کہ شہزادہ قاسم کی لاش جو ہے وہ گٹھری میں امام لے کے آئے تھے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پوری لاش تھی. وہ اس طریقے سے ہمیں جو نئی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور نئے طریقے سے ان کو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسا علماء کونسل میں بنائی ہے, کوئی ایسا طریقہ بنایا ہے کہ جو اس قسم کے واقعات بیان کرنے والا ہو اس سے پہلے تصدیق کر لی جائے اور تصدیق کر کے پھر اجازت دی جائے کہ وہ اس واقعے کو پڑھے؟ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, مہربانی ہوگی. تھینک یو. یہ واقعہ آپ نے کربلا کا واقعہ پیش کیا تو میں نے اس پہ مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے, ورنہ ٹاپک تو آپ کا اور ہے. تھینک یو جی. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ نقوی بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے عزیز و قارب کی مرحومین کی مجلس کے لیے ہدایت ٹیلی ویژن سے رابطہ کیا. ناظرین آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امام بارگاہیں, مساجد, بہت وہاں پہ پابندی عوام بند ہے اس وقت سب کچھ, لیکن الحمدللہ ہدایت ٹیلی ویژن آپ کا اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ کوئی بھی مجلس ترحیم کرانا چاہتے ہیں, دیگر آپ تقریبات منعقد کرنا چاہتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے حوالے سے, بالکل آپ ہماری انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کی مجالس, دعائیں اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, اذان اسپانسر کرانا چاہتے ہیں, وہ تمام چیزیں, ہر بات جو ہے وہ یہاں موجود ہے. ہدایت ٹیلی ویژن حاضر ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تاکہ دین حقہ اور پیغام اہل بیت کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے اور اس وقت اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکے. قبلہ آپ فرمائے تھے, پھر میں اگلا سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. جی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے درس مساوات دی ہے روزے سے, ہمیں پیغام مساوات دی ہے روزے سے, تمہاری نظر میں ایکوالٹی پیدا ہو جائے, لفظوں کی ایکوالٹی نہیں, مساوات, ایکوالٹی. اس میں ایک چیز میں یہ واضح کر دوں کہ جو یونیورسٹیز میں بچے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں اور اس میں جو کنفیوژن بھی پیدا کی جاتی ہے, ایکوالٹی اینڈ سملیرٹیز دو الگ چیزیں ہیں. سملیرٹی تو وہ مرد میں نہیں ہوتی ہے, عورت میں نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
جائے کہ انہیں مرد اور عورت کے جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ چکر میں لایا جائے. وہ جو ایک فیمینزم یا اس قسم کے ایشو ہیں اس کا تھوڑا کل جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا وہ پولیٹیکل اس انداز کے ساتھ ہے. آپ لے لیں تو میں چونکہ یہ بھی کنفیوژن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب تعارف کرائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جی مسٹر زیدین بول رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. میں یہ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں 2 دفعہ. ایک تو اپنے لیے دینا چاہتی ہوں جی. اور ایک اپنے مرحومین ماں باپ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں یہ 2 دفعہ 144 انشاءاللہ جمع کرا دوں گی. 2 دفعہ 144. جی جی 72 ہے نا. جی بالکل بالکل تو 144 میں جمع انشاءاللہ کرا دوں گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں. آپ میرے مرحومین کے لیے انشاءاللہ. کیوں نہیں میرے بچوں کے لیے کرے اور میری بھی صحت کے لیے. اور اللہ پاک آپ کو صحت دے انشاءاللہ. سلامتی ہو انشاءاللہ. سلامتی ہو انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے ہم نے 2 آدمی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیے ہیں اس میں ایڈ ہو جائیں گے. ابھی کیے تو نہیں ہیں انہوں نے. انشاءاللہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک جزاک اللہ بہن. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے سلامتی دے انشاءاللہ. بچوں کے ساتھ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ ایک بڑی مشکل ایک دفعہ ٹائم تھا. بڑے مشکل میں تھے ہم لوگ. ایک دفعہ کئی دفعہ مشکلات آتی رہی ہیں. بڑی سنگین قسم کی مشکلات آئی ہیں ہدایت ٹی وی پہ. میں روزے کی حالت میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو اس میں ایک بڑی سپورٹ جو ہے نا ان کی طرف سے ہمیں آئی. جی ایک بڑی. اور ہم شکر گزار ہیں. شکر بجا لانا ہمارا فریضہ بنتا ہے آپ لوگوں کا. یہ اسلام نے سکھایا. یہ قرآن نے سکھایا ہے. یہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے. اللہ آپ کو اجر دے. بعض اوقات یہ 1000 پاؤنڈ بھی جو ہے نا جب اپیلیں ہماری ہوتی ہیں تو یہ اس میں بھی شامل ہوتی ہیں. اور ہم باہر کیف کہاں بھول سکتے ہیں ان کو. یہ جو محسنین ہیں ہدایت ہیں. محسنین ہدایت میں نے کہتا ہوں. اور یہ معاونین ہدایت ہیں. اللہ ان کو اجر دے اور صحت و سلامتی عطا کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا دیکھیں مساوات جو ہے نا ایک الگ چیز ہے. یعنی مساوات ایکوالٹی. جی دا میٹر آف ایکوالٹی. مسئلے جو ہے نا مساوات. ایک کہتا ہے سیملیرٹی. سیملیرٹی اور ایکوالٹی میں فرق ہوتا ہے. اسلام ایکوالٹی کا قائل ہے. جو خاتون نماز پڑھتی ہے جو ایک مرد نماز پڑھتا ہے. خاتون بھی روزے رکھ رہی ہے ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل ایکوالٹی ہے نا. ایکوالٹی ہے. جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے اتنا ثواب ان سے ملتا ہے. ایک خاتون کو ملتا ہے. فرق ہے کوئی. بعض اوقات جو ہے نا وہ مثلا ایک نماز ہم پڑھتے ہیں ایک خاتون نماز نہیں پڑھتی ہے. ہماری پتنی قبول ہو یا نہ ہو لیکن خاتون نہ پڑھ کے قبول ہوتی ہے اس کی نماز اپنے جو ایام ہوتے. ٹھیک ہے. اب وہ نماز تو اس نے دوبارہ نہیں پڑھنی ہے. نماز تو اس کی نماز قضا نہیں ہے. کل بھی مجھے کس نے فون کیا نہیں خاتون کا نماز وہ قضا نہیں روزے قضا ہے. روزہ چونکہ سال میں ایک ہی دفعہ ہیں اور نمازیں چونکہ ہر مہینے میں جو ہے نا ایک سلسلہ ہے تو اس وجہ سے نمازوں کی اس کی قضا نہیں. لیکن وہ جو نماز ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے. ہم لوگ پڑھیں پتہ نہیں ابھی کس طرح جو ہے نا ہماری کیا منزل ہونی ہے. ٹھیک ہے. ایک خاتون کے لیے دیکھیں ایکوالٹی اسے اللہ 9 سال میں قبول کر لیتا ہے. ہمیں 15 سال میں قبول کرتا ہے. آپ اتنا جو ہے نا یہ حساب لگا لیں 9 اور 15 کا جو آپ سال کا حساب ہے یہ 6 سال جی کا فرق ہے. آپ فرض کیا کہ وہ ایک مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھتی ہے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کریں اس میں جو ہے نا وہ آپ اس کو حساب لگائیں اس میں. وہ تو پہلے اللہ نے 6 سال قبول کر لیا خاتون کو. آپ کو تو بعد میں جو ہے نا اللہ نے قبول کیے. تو آپ 6 سال کو حساب لگائیں. وہ کتنے سال فرض کیا کہ بعد میں بھی اس حساب میں نہیں جاتا کہ ٹائم جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. آپ خود حساب کرتے رہیں. تو
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایکوالٹی کا مسئلہ یہ مرد عورت میں فرمان اسی وجہ سے مومنین و مومنات قانتین و قانتات، جی یہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ انفاق کرنے والے، یہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، اللہ نے تو کسی قسم کی جو ہے نا کوئی اس میں جو ہے نا ڈفرینسیشن نہیں رکھی ہے مرد میں یا عورت میں، ایکوالٹی ہے۔ یہ دشمن کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے، وہ سازش فقط اس لیے ہے تاکہ خواتین کو گھروں سے کھینچ کر بازاروں میں لے کے آ جائیں، اور اقتصادی میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فقط جو ہے نا اس کا مقصد کیا ہے کہ اکنومیکل اس میں یہ سٹانس اور اکنومیکل فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا کیا گیا ہے، ورنہ کوئی اس میں جو ہے نا کوئی ایشو اسلام کی نہیں۔ اسلام جتنا ایکوالٹی کا جو ہے نا اب روزہ خاتون رکھ رہی ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی فرق جو ہے نا اس میں نہیں ہے۔ ایک خاتون انفاق کر رہی ہے اور ہم انفاق کر رہے ہیں، کوئی اس میں جو ہے نا فرق نہیں ہے۔ ایک خاتون جو ہے نا وہ باقی عبادات انجام دے رہی ہے، حج کر رہی ہے، ہم انجام دے رہے ہیں، کوئی اس میں جو ہے نا فرق نہیں، کسی چیز کا بھی جو ہے نا فرق نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ریلیکس دی گئی ہے، اسلام نے ریلیکس موڈ قرار دیا وہاں پہ، وہ ذمہ داریوں کی عنوان کے اوپر ہے، ذمہ داریوں کے عنوان کے تحت ہے۔ کوئی چیز بھی اسلام میں ایسی نہیں ہے۔ 2+1 کا فارمولہ یہ بھی ایک دشمن کی ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے کہ اسلام کے حقائق کو نہیں سمجھے، اس کی وجہ سے۔ تو ایک چیز باہر کے میں نے وہ بٹ صاحب کے جواب کا اسی میں آ گیا تھا جو ہمارے پہلے جو ہے نا وہ جواب دیا تھا، اس میں ہم نے عرض کر دیا ہے کہ چونکہ ہماری جو اخلاقی چونکہ تربیتی وہ سلسلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ فریضہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور خطباء کا زیادہ بنتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے شرعی مسائل کو ان کو بتائیں، نماز عبادات کے مسئلے، دوسرے سادہ لفظوں میں کہوں، جہاں پہ وہ انہیں عبادات کے مسئلے بتائیں وہاں پہ انہیں معاملات کے مسئلے بھی بتائیں۔ ہمارے یہاں ایک بہترین نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ٹائم پہ نماز ہوتی ہے، نماز ٹھیک ٹھک ٹھک جو ہے نا نماز پڑھی جا رہی ہے، وہی جو ہے نا سودا سلف کے معاملات میں، وہی جو ہے نا لین دین کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اسے عبادات تو سکھائی گئی ہیں، اسے معاملات نہیں سکھائی گئی۔ عبادات فقط 10 ہیں اور معاملات 65 باب ہیں اس کے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، یہ سارے جو ہے نا اسی کی ذیل میں باقی شاخیں ہی ہیں۔ اسی طرح 65 باب ہیں معاملات کے، اس کی طرف چونکہ سکھاتے نہیں ہیں ہمیں، ہماری تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے تو اپنا جو ہے نا یہ گروپ ان کو میں کہوں گا کہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ان کو لین دین کے معاملات، ان کو معاملات سکھائیں۔ معاملات کا تعلق چونکہ حقوق العباد سے ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہونے والے، حتیٰ وہ شہید بھی ہو جائے تب بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ پہلے وہ معاملے کو جو ہے نا وہ سدھارے، پہلے معاملے کو سدھارے، تب جا کے جو ہے نا حقوق العباد کا مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ دعائیں کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اغنِ کل، اللہ ہر فقیر کو تو غنی کر دے۔ فقط پڑھنے سے آپ فقیر وہ غنی ہو جائے گا، یا آپ کچھ مدد کریں گے تب فقیر جو ہے نا وہ غنی ہو جائے گا؟ جی ایسے جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ یہ دعائیں ہمیں عملی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہیں، عملی صورت۔ جہاں تک نقوی صاحب نے کیا سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی فون کیا اپریشیٹ تھینک یو کرنے کے لیے، کوئی نہیں، ہدایت چینل ان کا اپنا ہے، ان کا نعرہ ابھی تک سلامت ہے، جو انہوں نے کہا نا کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا، وہ ہمیں یاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ مصائب کے سلسلے میں، دیکھیں رپورٹرز جب مختلف ہوتے ہیں، رپورٹس، چونکہ کربلا کی تاریخ میں رپورٹر جو ہے نا، حالانکہ مثلا حمید ابن مسلم ہے، یہ کوئی اپنا رپورٹر نہیں ہے، یہ رپورٹر بھی دوسرے کا ہے، صحیح ہے، یہ یزید کی طرف سے اس کی فوج کو وہاں پہ وہاں سے جو ہے رپورٹ کر رہا تھا، یہ ٹھیک ہے، اس کی طرف سے بھی رپورٹرز آئے تھے جو رپورٹ دیتے تھے، تاریخ بناتے تھے، لکھتے تھے، اپنے تھے، دوسرے تھے۔ سب سے جو بہترین ہے تاریخ کی رپورٹس، وہ آپ کو اہل بیت اطہار سے جو ہے نا وہ ملے گی۔ لہٰذا آپ کو
وہ جو ہے نا معاملات جو تاریخی واقعات ہیں اہل بیت اطہار سے ہیں تو وہ تو ایتھینٹکس، اس میں تو کسی قسم کا جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے. جو ہیں دوسری پارٹی کی طرف سے رپورٹرز تھے اس میں کچھ حقائق ہیں اور کچھ نقائص ہیں، لہٰذا اس میں چھان بین کی جو ہے نا ضرورت. اس میں آپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ دوسرا آدمی کہے میں نے فلاں کتاب سے پڑھا. اب ریاض القدس ہے یا دوسری جو ہیں کتابیں ہیں اس قسم کی جو مصائب کی کتابیں ہیں یا مقاتل کی جو باقی کتابیں ہیں، اس کو چھان بین کے اگرچہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ نکھار کے بھی اب کیا گیا، لیکن کاش اس کو جو ہے نا اردو ٹرانسلیشن ہو جاتی اور یہ کام جلدی ہو جاتا. اور یہ اچھا کہ آپ نے کوشش کریں گے ہم ایسے آدمی کا کہ جو اب ہمارے پاس تو ٹائم آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جس کے لیے بھی کام جو ہے نا وہ باہر کے بہت سارے جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایسے آدمی کو، بلکہ قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ اس مرکز چونکہ مرکز معصومین ہے اس میں حیات تحریری کا میرے کل بھی ذہن میں آیا کہ ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے کہ جو حیات تحریری ہو کہ جو مختلف اس قسم کا، مثلا نقوی صاحب کو ان کا سوال جینوئن ہے، اس میں ایک اس قسم کی ایتھینٹک بکس ہونی چاہیے کہ جس میں لوگ ادھر ادھر جو ہے نا وہ نہیں جائیں، اس کو دیکھتے رہیں، اس کو مبنا بنائیں اور اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے. صحیح کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا آپس میں جو ہے نا گتھم گتھا ہوتے رہیں اور لڑتے رہیں، نہیں اس نے یہ کہا دیا تو اس نے یہ کہا دیا، تو آپس میں ہم کیوں لڑیں؟ کیوں لڑیں ہم آپس میں؟ ہمیں یہ ایک اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ بات ان کی جینوئن ہے، بات ٹھیک ہے ان کی، انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ افطار پہ موجود ہیں. دینی تربیتی نشست ہے یہ جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آپ نے مزید کوئی سوال کرنے ہوں، چند لمحے رہ گئے ہیں، پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کوئی اور مزید سوال کرنا ہو تو بالکل ہم حاضر ہیں. نواز بٹ صاحب آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا، نقوی صاحب آپ نے سوال کیا تھا، احمد بھائی آپ نے بھی سوال کیا اور بہت اچھے سوالات تھے آج. کیونکہ جو آپ نے بیان کیا کہ وہ برابری روزے کی تربیت میں ہے اور بھوک سے جو ہے وہ آپ نے میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا چونکہ ٹائم 2-3 روایتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو اس ٹائم چونکہ ٹائم ہمارے پاس ابھی بہت کم ہے کہ اس کو ہم اگر بیان کریں گے تو ٹائم ہمارا وہ آگے چلا جائے گا. مجھے اس کے بعد بھی ایک مجھے درس ہوتا ہے، وہ بھی آن لائن ہی ہوتا ہے، جو مجھے دروس دینے تھے انوار قرآن اور قرآنی تعلیمات کے مرکز اہل بیت بولٹن میں. تو آپ کے آج کل تو سلسلہ اس قسم کا ہے کہ تو وہ ہم کل انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ، چونکہ یہ بڑا واسٹ اور وسیع جو ہے نا ٹاپک ہے اور اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے اور مزید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری اپنی تربیت ہے، بالکل خود سازی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سیلف بلڈنگ جس کو کہتے ہیں، سیلف بلڈنگ فقط ایکسرسائز تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ جو ہے نا انسان کی عملی زندگی کا حصہ ہے. اس کی طرف جو ہے نا ہمیں خود سازی کی طرف جو ہے نا وہ جانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو ہم کل بھی ہم اس کو مسلسل ڈسکس کرتے ہیں، اس کنٹینیو کریں گے سیکٹرز ہیں اور اس کے بڑے جتنے بھی جو بالخصوص کہ مساوات کا جو سلسلہ ہے، مساوات جو ہے نا ایک مساوات ہماری ہے، ایک مساوات جو ہے نا دوسری ہے. اس کو جو ہے نا کس طرح ٹیلی کریں گے، کس طرح ملائیں گے، اس میں فرق کیا ہے، اس کی جو ڈیفرینسیشنز ہیں وہ کیا ہیں. پھر معصومین علیہ السلام ہمارا سارا جو ہے نا وہ سلسلہ جڑا ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کو گھرانے کے ساتھ. تو ہم اس سلسلے میں چونکہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ معاشرتی اعتبار کے ساتھ، اجتماعی اعتبار کے ساتھ کہ ایک اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ مساوات ہے، درس مساوات ہمیں دیتا ہے. یہ جو آپ نوحے سنتے ہیں کربلا والے ہمیں درس مساوات، جی ہاں یہ اس میں آپ جو ہے نا اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک عملی ذریعے سے جو ہے نا روزہ بھی ہمیں بتاتا ہے. مساوات کس قدر خوبصورت، جس سے اسلام کی آپ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کی ترقی کا ایک راز، اسلام کی ترقی کا ایک راز وہ کیا ہے؟ مساوات ہے. غریب لوگ آئے شامل ہوئے، فقیر لوگ آئے، نہ فقط فقیر لوگ آ کے شامل ہوئے. مجھے کبھی جو ہے نا مالداروں سے کچھ نہیں ملتا ہے، میں آپ کو صاف بتاؤں، مجھے یہی
میں جب بھی ان کو فون کرتا ہوں، جب بھی، اچھا اس کے بعد جو ہے نا کوئی آج تک نہیں دیکھا ہے ان میں سے کہ جس نے کہا کہ وہ جو ہے نا ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو یہ ہیں. امیر سارے یہی کہتے ہیں، ان کے پاس وہ جو ہے نا ہو گئے بھی نہیں، ان کے پاس کبھی مشکل میں رہتے ہیں. مشکل بالکل میں رہتے ہیں. قبلہ نشست کا وقت بالکل جی اختتام بالکل. کو ہمارے اور انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے نا مزید جو ہے نا ایلیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مختلف پہلوؤں پہ. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. ناظرین وقت ہمارا بالکل اختتام کو ہے، اور آج جو ہم نے بات کی کہ معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور قبلہ نے جس طریقے سے اس کو پرویا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تربیت نہیں محسوس کرواتا ہے آپ کو. جو آج ڈیفائن ہوا ہے، جس پہ آج بات ہوئی ہے، بھوک پہ، بھوک و پیاس. روزے میں امیر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک و پیاس ہے کیا، اور غریب تو عادی ہوتا ہے اس کا. لیکن جب اس کے دسترخوان پہ وہ سب کچھ پہنچتا ہے، جو وہ نعمتیں اگر آپ بھی پہنچا دیتے ہیں تو وہ غریب خوش ہو کے دعا ہی دیتا ہے. آپ آخری کال لے لیں تو. بالکل، میں ایک آخری کال لے لوں پھر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیں گے؟ مشتاق حسین شاہ لوٹن سے بول رہا ہوں. جی 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 مشتاق حسین شاہ. میں ایک چھوٹا سا مسئلہ میں پوچھنا جی فرمائیے. کہ بیماری کی حالت میں اگر روزہ آدمی نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ کیا؟ ٹھیک ٹھیک. اس کا ہم جو ہے نا ابھی آپ بے شک بند کر دیں فون تو ابھی ہم بتا دیتے ہیں. جی جی جزاک اللہ. وہ ڈونیشن میں نے دے دیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے اور سلامتی دے. جی قبلہ. دیکھیں ایک آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ ویسے بیمار ہو گیا ہے. جی مثلا جو ہے نا یہ موسم اس قسم کا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس قسم کا اس کی طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک موسمی بیمار ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ایک الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کو بعد میں جب سال کے دوران کسی ٹائم پہ بھی رکھ سکتے. جی. ایک آدمی مسلسل بیماری میں ہے، اس دوران کیا ہے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اسی طرح بیماری کنٹینیوس جو اس کی بیماری ہے. بعض کا جو ہے تشنگی کی بیماری ہے، پیاس کی بیماری ہے، بعض جو ہے نا ڈائبٹیز اس قسم کی ہے کہ وہ بغیر جو ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کو کھانا ہی پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نہیں. ایسے جو مسلسل بیمار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ایک مد طعام، وہ کیا ہے، ایک مسکین، مد طعام کو آسان جو ہے نا سمپل آپ کو کہا جائے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. ایک مسکین کو کھانا جو ہے نا کھلانا، مثلا آپ دیکھ رہے ہیں 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ اتنے بھی ہے. اس میں جو ہے نا فمن تطوع جس طرح قرآن نے کہا ہے، اگر اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے 2-4 پاؤنڈ زیادہ دینے کے لیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ 2 پاؤنڈ سے کم کسی کو نہ دے، اس سے جو ہے نا زیادہ ہی کریں، یعنی کم از کم جو ہے نا وہ آپ مثلا یہاں پہ کھاتے ہیں ایک کھانا تو آپ کو کتنا جو ہے نا وہ لگتا ہے 3-4 پاؤنڈ تو آپ کو لگ ہی جاتے ہیں کم از کم. کہتا ہوں جتنا خود کھاتے ہیں، جتنے کا آپ نے کھانا ہے، جو آپ کے معیار کے مطابق ہے، آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے، چلیں اتنا نہیں، اس سے آدھا دے دیں، لیکن ایٹ لیسٹ 4 سے 5 پاؤنڈ ضرور نکالنے چاہیے تاکہ آپ کھانا کھا سکیں. قبلہ بالکل وہاں پہ سب نشست تیار ہوگی. التماس دعا اور پھر ہم پروگرام کو اختتام کریں. جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے ان لمحات کو اب یا اللہ اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. جو ہمارے اس وقت اس کرونا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے یا ان جنرل جو ہے نا ہیلتھ کی وجہ سے بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص اس کرونا کی وائرس کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت میں شامل ہو گئے ہیں، پروردگار تو ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان خطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد. ناظرین اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ کے سے ملاقات ہوگی افطار کے پروگرام میں، افطار وتھ ہدایت میں، اور بہت سارے سوال تیار کر کے رکھیے گا. یاد رکھیے گا موضوع ہے روزے کے معاشرتی اثرات. السلام علیکم.